الحمد لله وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے زمانے کے مسلمان جو بھی کام کرتے تھے ان میں دین اسلام کی پوری جھلک نظر آتی تھی، اور ان کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم بھائی بھی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ وہ ہر موقع پر اللہ کے حکموں میں ہی عمل کرتے تھے۔ اللہ کے حکموں میں ہی کامیابی، حفاظت و سکون ہے، اس بات کا ان کو پکا یقین تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنی بزرگوں ہی کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی بھیونڈی میں ایک مسلمان تاجر گزرے ہیں جن کے پاس سینکڑوں پاورلوم تھے اور وہ کپڑے کی بنائی کا کام کرواتے تھے۔ ایک دن کارخانے میں کام کرنے والے آدمیوں نے ان کو اگر خبر دی کہ شہر میں زبردست آگ لگ گئی ہے، وہ آگ ہمارے کارخانے کے بالکل قریب آ گئی ہے اور خطرہ ہے کہ چند منٹوں میں وہ آگ ہمارے کارخانے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بیٹھ رہے اور کہا کہ فکر نہ کرو، آگ انشاءاللہ ہمارے کارخانے کو نہیں چھوئے گی۔ کام کرنے والے اپنی طرف سے پوری حفاظت کا بندوبست کرتے رہے، لیکن آگ تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمین نے آ کر خبر دی کہ واقعی کارخانے میں موجود کپڑے اور دیگر سامانوں پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا، جبکہ اس کے آس پاس کے مکانات اور کارخانے پوری طرح جل گئے۔ سیٹھ صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے مال کے ہر سال زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر میرا پکا یقین ہے، اس لیے آپ ہمارے کارخانے کو جلا نہ سکی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ سب ہماری بھلائی ہی کے لیے ہیں۔ انہی حکموں میں ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر مال اور سامان تجارت، اور وہ سال بھر اس کا مالی بنا رہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، چنانچہ زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، ورنہ وہ مال ناپاک رہتا ہے، نہ ہی اس میں برکت رہتی ہے اور اس مال کے برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے جبکہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو، بہت کم مالدار مسلمان ایسے ہیں جو صبح زکوٰۃ حساب کر کے نکلتے ہیں، بس یوں ہی اندازے سے تھوڑی بہت رقم نکال کر مانگنے والوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے، زکوٰۃ وصول کرنا اور تقسیم کرنے کا اجتماعی نظم ہو تو انشاءاللہ غریبی، بے روزگاری دور ہو جائے گی اور کوئی آدمی ہوتا ہی نہیں رہے گا، سب خوشحال ہو، آپس میں محبت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مبارک زمانہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی پوری ہو رہی تھی، بلکہ بعض لوگ مقدار واجب سے بھی زیادہ خوشی دل کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں سب مالدار ہو گئے تھے اور ایسے آدمی کا ملنا مشکل ہو گیا تھا جو زکوٰۃ کی رقم لینے کا حقدار ہو۔ کاش کہ وہ دن پھر آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔